تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں، کیا آپ خامیاں جو بتائیں آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے؟ اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا، دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں، بچے مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں، امی کیا کہہ رہی ہیں. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کریٹیکل ہو گیا، اوور کریٹیکل ہو گیا، بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں. لیکن آپ سن لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں، اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں، مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں، مجھے پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے، ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، اسائنمنٹس کرنی چاہیے. تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھتا. پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں. پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں. کہیں آپ کے لہجے میں، آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی. کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے؟ شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو. تو یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو، صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہو. چوتھی نشانی، فورتھ سائن دیٹ یو آر آن ہدایہ، اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ یو لو گڈ، آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں. لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سن. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا. A man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان، what is faith، ایمان کیا ہے، faith کیا ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. If you are happy with your good deeds، اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، تو تو مومن ہے. کیا کمال کرائٹیریا. اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے، یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کا دل بہلاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہاتھ بٹا دیتے ہیں، یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے، تو یہ نشانیاں ایمان کی. اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے. تو گناہوں سے کراہت شو کرنا، گناہ کر کے سیڈ ہو جانا، غمزدہ ہو جانا، یہ ہدایت کی نشانی، یہ مومن کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے. لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا، گناہ ہی نہیں لگ رہا، اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دیکھو میں نے گناہ کیا، اس کا مطلب آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا. اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا، ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا، ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ بھی کریں. تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو صدقہ جاریہ آپ نے کریٹ کر دیا. جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو. اس لیے بی ویری کیئرفل. اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں، وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو روٹین نہ بننے دیں. تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ اسے گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے. The man said, O Messenger of Allah, what is sin؟ اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ. گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے. یعنی فالو یور کانشیس. اکثر ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، دوستوں نے پلان تو بنا لیا اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے. اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی، کھٹک ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا انہیں، اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے، کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا، لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا. اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے، اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں مساکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں. بس یہی چین آف گڈنس ہے، آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. دل گھبرانے لگے، ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے، ایک کمپنی جوائن تو کر لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے، انشورنس کا کام حرام ہے، حلال ہے،
سود تو نہیں اس میں انوالو وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے, گناہ کے بارے میں کھٹکنا. تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں. Abu Salaba reported, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I said, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ آپ کام کر لیا, شکر ہے اللہ کا, نماز میں نہیں پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھی, ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی ہے, جو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا. ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا وَالْإِسْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Sin is not comfortable in the soul. جو سن ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھیں, some people can't see injustice. کلاس میں کسی کو بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. Sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart, even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں, لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا, کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے, روح اللہ نے بنائی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں, لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے, پتہ لگ جاتا ہے, دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے, وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and stuck his chest. Clenched his fist and stuck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح سٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسکا استفتی قلبکا یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. Consult your soul, consult your heart. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے, اس کو کنسلٹ کرو, اپنے دل کو کنسلٹ کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی پہ.